بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سیشن کی اگر بات کریں تو آج کا سیشن بڑا ڈرا ہوا سا اور عوام بڑی سہمی سی تھی، کیونکہ انڈیکس کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ انڈیکس نے کرنا کیا ہے۔ جیسے وہ ایک جھولا نہیں ہوتا پارک میں لگا ہوتا جس کو سیسا کہتے ہیں، ایک سائیڈ پہ ایک بچہ بیٹھا ہوتا ہے، دوسری سائیڈ پہ دوسرا بچہ، اور سینٹر میں جو اس کی الائنمنٹ ہوتی ہے اس جھولے کی، ویسے ہی سینٹر پہ آپ کا انڈیکس کھڑا تھا۔ نہ پتا چل رہا تھا کہ اس نے لیفٹ جانا ہے، گرنا ہے نیچے، نہ پتا چل رہا تھا کہ اس نے رائٹ گرنا ہے، کچھ پتا نہیں چل رہا تھا کہ انڈیکس نے کرنا کیا ہے آج ہمارے ساتھ۔ تو انڈیکس نے آج جو اپنا ہائی بنایا تھا وہ 64,936 پہ تھا، جدھر انڈیکس نے تقریباً 290 پوائنٹ گین کیے تھے۔ اس کے بعد انڈیکس کی جو لو تھا انڈیکس کا وہ 64,098 پہ تھا، جدھر انڈیکس نے تقریباً 548 پوائنٹ لوز کیے تھے۔ اس کے بعد جو انڈیکس کی کلوزنگ ہے وہ سیم کل والی کلوزنگ آپ کہہ سکتے ہیں، 64,639 پہ کلوزنگ ہے، جدھر انڈیکس نے 9 پوائنٹ صرف لوز کیے ہیں۔ اوور آل والیوم کی بات کریں KSE 100 انڈیکس کی تو 322 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے ہیں، جو کہ کل سے کم ہے۔ اصل میں جیسی سچویشن ہے انڈیکس کی، جیسی ایک منظرنامہ ہے سیاست کا اور باقی چیزیں جو پاکستان میں چل رہی ہیں، تو کچھ بھی کسی بھی ٹائم کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو کچھ رینج باؤنڈ سا تھا انڈیکس، آج بھی ذرا اوپر انڈیکس جاتا تھا تو پھر پروفٹ ٹیکنگ آتی تھی، تو پروفٹ ٹیکنگ تو سب نے کرنی ہے۔ وہ بعد میں فپلی جا کے دیکھتے ہیں کہ کس نے کچھ پینک ہو کے دیا یا سب چپ کر کے بیٹھے تھے، وہ فپلی دیکھیں گے تو پکچر کلیئر ہو جائے گی۔ اگر انڈیکس کی آپ ہائی سے لے کے لو تک بات کریں، پہلے اپنے انڈیکس نے ہائی بنایا تھا اپنا، جو 290 پوائنٹ گین کیے تھے وہ پہلے گین کیے، بعد میں جا کے پھر پوائنٹ لوز کیے۔ تو انڈیکس نے اپنے ہائی سے جو لو بنایا تھا وہ 838 پوائنٹ ٹوٹل آج انڈیکس نے لوز کیے تھے۔ اس کے بعد اگر لو سے لے کے کلوزنگ تک کی بات کریں تو انڈیکس نے تقریباً 541 پوائنٹ ریکور کر لیے اپنے لو سے لے کے کلوزنگ تک، جو کہ ایک اچھا سائن ہے انڈیکس کے لیے۔ کل بھی ہماری یہ بات ہوئی تھی کہ انڈیکس اگر 64,400 کو بریک کرتا ہے تو نیچے 63,900 تک جا سکتا ہے، لیکن پھر انویسٹر نے کچھ سہارا دیا انڈیکس کو اور انڈیکس نے آپ کو اتنا لو نہیں دکھایا۔ اور کل یہ بھی بات ہوئی تھی کل والی ویڈیو میں کہ اگر انڈیکس 64,400 کو سسٹین کرتا ہے تو پھر نیکسٹ ہمیں 65,000 اور 65,500 کا لیول دکھا سکتا ہے۔ تو ایگزیکٹ انڈیکس نے آج جہاں سے یہ ریزسٹنس لی وہ 64,936 یعنی وہی 65,000 والا ایک لیول تھا۔ اگر 65,000 پہ جا کے والیوم زیادہ آ جاتے تو انڈیکس آپ کو 65,500 دکھا سکتا تھا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ میرے خیال سے اگر دیکھیں تو آج کا سیشن جو تھا وہ ایک اچھا سیشن آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ انڈیکس نے 800 پوائنٹ لوز کر کے بھی آپ کو اتنی اچھی کلوزنگ دکھا دی۔ آٹو سیکٹر میں آج موو تھی، سازگار بھی آپ کو پتا ہے کہ اچھا موو کیا، بلکہ کیپ لگا اس کو۔ اس کے بعد گال میں بھی اچھی موو تھی۔ اس کے بعد میں نے ایک پکچر سینڈ کی تھی آٹو سیکٹر کی گروپ میں، اس میں ایچ کار بھی تھا اور باقی GHNI بھی تھے۔ تو آٹو سیکٹر میں آج اچھی موو تھی میرے خیال سے، جس نے انڈیکس کو اچھا موو کرنے کا موقع دیا۔ پھر کل والی ویڈیو میں یہ بات کی تھی کہ اگر انڈیکس 64,400 سے لے کے 64,600 کے درمیان میں اگر موو کرتا ہے تو وہ رینج باؤنڈ سا ہوگا اور ادھر ہم نے پروفٹ ہی بک کرنا ہے۔ آج صبح گروپ میں بھی میسج کر دیا تھا کہ جس بھائی کو موقع ملے وہ جو سٹاک ہیں آپ کے ان میں سے نکلیے گا، ان میں سے نکلنے کی کوشش کریں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم ایک ماہ سے کسی سٹاک میں سٹاک رہتے ہیں، جب ہمارا 20 روپے کا لیا ہوا سٹاک 18 روپے پہ 16 روپے پہ جاتا ہے، تب ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار میرا سٹاک جہاں پہ میں نے 20 روپے پہ لیا تھا نا، اگر وہاں تک بھی چلا گیا تو میں نے اسے نکال کے تو اپنی کیش ان ہینڈ کرنی ہے اور اس سے جان چھڑوا لینی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، انڈیکس آپ کو موقع دیتا ہے، اس سٹاک کو دوبارہ لے کے آتا ہے 20 روپے تک، پھر آپ کو ایک نئی آگے سے ایک جو دماغ کی بتی آپ کی جلتی ہے، آپ کہتے ہو یار 20 روپے پر تو ابھی آ گیا ہے، ایک منتھ انتظار بھی کیا میں نے، ابھی دیکھنا یہ 21 پہ جائے گا 22 پہ جائے گا تو میں اس میں سے پروفٹ بک کر کے نکلوں گا۔ وہ ہوتا کیا ہے کہ ایک موقع تو انڈیکس آپ کو دے چکا ہوتا ہے 20 روپے کا، تب آپ کے دماغ کی بتی جلتی اور آپ کہتے ہیں نہیں اب ایک منتھ میں نے اس کو رکھا ہے، اتنا نقصان بھی برداشت کیا، اپنی جو میرے پیسے تھے وہ بھی میں نے باؤنڈ کیے، ابھی دیکھنا میں سے پروفٹ بک کر کے نکلوں گا۔ پھر وہی ہوتا ہے، وہ 20 روپے کو ٹچ کر کے نیچے آ جاتا ہے، آپ پھر ویسے ہی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں کہ آپ کیا کریں۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ جس سٹاک میں آپ سٹاک ہیں، مثال کے طور پہ اگر آپ نے کوئی سٹاک 20 روپے کا لیا ہے،
اگر وہ 20 روپے پر آتا ہے تو اس کی 80% جو ہے اس کا شیئر کا وہ ریلیز کر دیں. ایک تو یہ ہوگا کہ آپ کو لاس نہیں ہوگا, 80% آپ کی کیش آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی, باقی 20% سے آپ رسک لے سکتے ہیں. اگر 20% اوپر جاتا ہے 21, 22, 23 تک, تو آپ اس 20% کو بیچ کے اپنے دل کو خوش کر سکتے ہیں کہ لو جی میں نے 1 منتھ اس کو اپنے پاس رکھا تھا, آج میں نے پروفٹ بک کر کے اس کو نکال دیا. اور اگر 80% اس کو بیچنے کے بعد جو 20% بچتا ہے 20 روپے کا, اس کے بعد دوبارہ اگر انڈیکس نیچے آتا ہے اور سٹاک پرائز نیچے آ جاتی ہے 17 روپے پہ, 18 روپے پہ, تو جو 80% کیش آپ نے اس سے نکالا ہے اسی پیسے سے آپ دوبارہ اس کو ایوریج کر سکتے ہو. تو میرے خیال سے یہ ایک بڑی اچھی اسٹریٹجی ہے. میں جب کسی سٹاک میں پھنستا ہوں تو ایسے ہی کرتا ہوں. پہلے بہت پھنسا کرتا تھا جب میں نیا تھا, ابھی تو کسی نہ کسی طریقے سے نکل ہی جاتے ہیں. تو جو نئے بھائی ہیں میرے, وہ اس اسٹریٹجی کو اپنا سکتے ہیں کہ جس سٹاک میں سٹک ہیں, اگر آپ کا دل نہیں مانتا فل لاس سے ایگزٹ کرنے کا, تو 80% اس سے نکل جائے کریں. جہاں پہ آپ نے بائی کیا ہوتا ہے اپنے پیسے پورے کریں, بروکر کی فیس 3 پیسے پوری کریں اور اسے 80% بیچ دیں. باقی 20% اوپر جائے گا 21, 22 روپے پہ, تو اسے ادھر بیچ لیں گے. اگر نیچے آئے گا تو جو 80% بیچا اسے ایوریج کر لیں گے. تو یہ اسٹریٹجی اپنے مائنڈ میں رکھیں. تو آج بھی بہت سے سٹاک سے نکلنے کا موقع تھا, گال سے نکلنے کا موقع تھا, FCCL سے نکلنے کا موقع تھا, KEL میں بھی میرے خیال سے کل اور آج اچھی موو تھی, اس میں سے کوئی بائی نکل سکتے تھے اگر نکلنا چاہتے تو. اس کے بعد پیل میں بھی آج جو ہے پاک الیکٹرون, اس میں بھی اچھی موو تھی, اس میں سے بائی نکل سکتے تھے نکلنا چاہتے تو. ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں KEL میں سب سے زیادہ والیوم جنریٹ ہوئے 154 ملین کے, WTL 37 ملین, FFL میں 27 ملین, PLL میں 25 ملین, بینک آف پنجاب 19 ملین, کاسم 17 ملین, سنرجی 16 ملین, PIA, PTC اور یوسف ویویمیل میں 14 ملین کے. PRL نے آپ کو اچھا موقع دیا آج نکلنے کا, بلکہ پروفٹ بک کرنے کا موقع دیا. صبح آپ کو بولا تھا کہ اس کو, کل بولا تھا کہ اس کو ڈپ میں لے, جب اس کا لوور لاگ لگا تب کل بولا تھا کہ آپ اس کو لیں 27.70 پہ, اور میں نے بھی آج صبح اس کو 28 پہ اٹھایا اور تقریباً 80 پیسے کا پروفٹ لے کے میں تو اس سے نکل گیا تھا. پازیٹیو پوائنٹ کنٹریبیوٹر نے ہپکو نے 38 پوائنٹ گین کیے, ایفٹ 28, اینگرو 28, FFC 22, SRVI 21, PSEL 16, ماری 12, پول 12, NRL 12, KEL 12 پوائنٹ. یہ لاسٹ والے چاروں نے تو بڑا اتفاق کیا ہے. مائنس پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں دیکھیں تو OGDC نے 34 پوائنٹ, سسٹم 27, PPL 27, لگ 24, HBL 21 پوائنٹ, ISL 12, تھل 10, MEBL 9, کولگیٹ 6, یونٹی 6 پوائنٹ. سیکٹر وائز اگر دیکھیں تو جن سیکٹر میں آج پازیٹیو موو تھی اس میں کمرشل بینکس تھے, سیمنٹ, ٹیکنالوجی, آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز, انجینئرنگ, فارماسیوٹیکل کمپنیز, گلاس, فوڈ, پیپر, آٹو موبائل, کیمیکل اور ٹیکسٹائل. اور اگر مائنس سائڈ پہ دیکھیں جن سیکٹر میں موو نہیں تھی یا جن میں گراوٹ تھی اس میں فرٹیلائزر ہے, پاور ہے, لیدر, ریفائنری, ادر سیکٹر, ٹوبیکو, آٹو موبائل اور انویسٹمنٹ بینکس, اور ساتھ میں کیبل بھی. نیوزز میں اگر بات کریں تو ڈالر ایکسچینج ریٹ کل کے مقابلے میں پھر تقریباً 5 پیسے کم ہے, جو کہ ایک گڈ سائن ہے. اس کے بعد الیکشن کو لے کے یا جو سیاست کو لے کے خبریں ہیں اس کو دیکھ کے انڈیکس کچھ ڈرا ہوا ہے. کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو PTI میں اور IMF کے جو چل رہے ہیں اندر کھاتے سسٹم چل رہا ہے, اس کی وجہ سے بھی کچھ انویسٹر پریشان ہے. اور آج یہ تاحیات نااہلی کا کیس بھی ہے. یہ بھی اونٹ کسی کروٹ بیٹھے تو پتہ چلے کہ سیاست میں کیا چل رہا ہے, الیکشن کس طرف جائیں گے. جو شکوک و شبہات ہیں وہ کم ہوں تو انڈیکس بھی ہمارا ٹھیک طرح سے موو کرے. اسے دیکھ کے مجھے ایک بات یاد آ گئی, وہ ہمارے ایک وزیر اعلیٰ ہوتے تھے بلوچستان کے, رئیسانی صاحب. ان کا پورا نام تو مجھے اب یاد نہیں, لیکن رئیسانی اب میرے مائنڈ میں ہے. تو ان کو لے کے ایک ڈگری والی بات چلی تھی کہ جعلی ڈگری کی اصلی ڈگری. تو انہوں نے میڈیا پہ ایک بیان دیا تھا کہ ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے, چاہے جعلی ہو چاہے اصلی ہو. تو سیم وہی بات ہے یہ نااہلی کا کیس بھی. اب لگا دے کسی طرف اس چیز کو. مجھے ہول سینیریو پاکستان کا سمجھ نہیں آ رہا. اب کہتے ہیں کہ عمران خان ٹھیک نہیں ہے, پہلے انہوں نے عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنا دیا, پہلے کہتے تھے کہ نواز شریف ٹھیک نہیں ہے, وہ جا کے 3-4 سال باہر بیٹھے رہے, انہی عدالتوں نے انہیں مجبور کیا پاکستان سے باہر بھاگنے پہ. وہ 3-4 سال بیچارے باہر لگا کے آئے.
اب وہی واپس آئے ہیں, اب انہیں وزیر اعظم بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں, تو یعنی اب وہ ٹھیک ہو گئے ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کس ٹائم کو ٹھیک ہوتا ہے, کس ٹائم کو غلط ہوتا ہے. اس کے بعد آج اگر فپلپی دیکھیں تو بینکس نے آج $0.64 ملین کی بائنگ کی, بروکر نے بائنگ کی $0.25 ملین کی, کمپنیز نے سیلنگ کی $0.7 ملین کی, فارن کارپوریٹس کی بائنگ ہے $0.10 ملین کی, انڈیویجولز کی سیلنگ ہے $0.93 ملین کی, انشورنس کمپنیز کی بائنگ ہے $0.58 ملین کی, میوچل فنڈ کی بائنگ $0.44 ملین, ایم بی ایف سی کی 0.03 کی سیلنگ, ادر آرگنائزیشن کی سیلنگ ہے 0.21 ملین کی, اوورسیز پاکستانی کی سیلنگ ہے 0.14 ملین کی. ایک چیز اگر آپ نے نوٹ کی ہو پورے فپلپی کو دیکھ کے کہ آج کسی بھی پارٹی نے $1 ملین سے زیادہ کی بائنگ سیلنگ نہیں کی, تمام ہولڈ پہ ہیں, یا جنہوں نے جو بیچا وہی دوبارہ اٹھایا اتنی کوانٹٹی کا. بینکس کو دیکھ لیں, بینکس بائنگ پہ تو ہیں لیکن 1 ملین کو انہوں نے بھی ٹچ نہیں کیا, انشورنس کمپنیز نے بھی ٹچ نہیں کیا, میوچل فنڈ نے بھی ٹچ نہیں کیا. آپ کے 4 ادارے جو ہیں 5 کہہ لیں بائنگ پہ تو ہیں لیکن صرف ½ ملین کی کوانٹٹی جو ہے انہوں نے بائنگ کی ہے. تو میرے خیال سے وہ بھی ہولڈ کر کے بیٹھے ہیں, تمام جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں, منہ دیکھ رہے ہیں ہماری سیاست کا اور منہ دیکھ رہے ہیں باقی ہمارے سارے جو چین چکر چل رہے ہیں ان کے. تو دیکھیں اب کیا بنتا ہے, اسی کے ساتھ ہی پھر بائنگ آئے گی یا پھر پینک ہو کے سیلنگ آئے گی, یا جنہوں نے ایگزٹ کرنا ہے بیچ کے اپنے ایون آؤٹ پہ وہ نکلیں گے. لیکن ابھی آج کا دن اگر دیکھیں تو سب جو ہے وہ ہولڈنگ پہ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں. تو آج بھی جو انڈیکس ہے ہمارا وہ ڈبل دیہڑی والا تھا. پہلے انڈیکس نے آپ کو سیل کرنے کا موقع دیا, پھر نیچے اس کو بائی کرنے کا بھی موقع دیا, اور اینڈ پہ پھر سیل کرنے کا موقع دیا. تو میرے خیال سے آج بھی کل والا سیم سچویشن تھی انڈیکس کی, ڈبل دیہڑی آپ بھی آج لگا سکتے تھے اگر فیصلے کچھ جلدی کیے ہوتے تو. سپورٹ اینڈ ریزسٹنس لیول کی بات کریں تو سیم کل والی سچویشن ہے, کیونکہ کلوزنگ سیم آئی ہے تو ریزسٹنس اور سپورٹ لیول بھی وہی ہوں گے. تو ریزسٹنس سیم کل والی 65,000 والی, اس کے آگے 65,700, اس کے آگے 66,000. اور سپورٹ کی بات کریں تو سپورٹ نیچے 63,900 کی, 63,500 اور 62,800 کی. اور جب تک ہمارا انڈیکس 65,500 کے لیول کو بریک نہیں کرتا ایسے ہی رینج باؤنڈ ہی پرفارم کرے گا. سیم وہی سٹاپ لاس کل والا 64,400 کا, 64,400 کو بریک کرے گا جیسے آج بریک کیا, اور نیچے جائے گا 64,000 پہ. ادھر جا کے آپ نے پھر جو اپنے پروفٹ والے ہیں یا ایون آؤٹ والے ہیں وہ سیل کرنے ہیں, کیش ان ہینڈ کرنی ہے, کیونکہ 64,000 سے نیچے پھر 63,900 اور اس کے نیچے 63,500 تک انڈیکس جا سکتا ہے. اور اگر 64,400 کو سسٹین کرتا ہے جیسے آج سسٹین کیا اور 64,700 تک جاتا ہے تو پھر آپ کو نیکسٹ آگے 65,000 65,500 دکھا سکتا ہے. وہی سیم کل والے لیول ہیں ریزسٹنس کے بھی اور سپورٹ کے بھی. پچھلے 2-3 دن سے آپ کو گال کا بتا رہا ہوں گندھارا آٹو موبائل لمیٹڈ کا, جب 70 پہ تھا تو میں نے کہا تھا 70-72 کی آپ کو موو دے سکتا ہے. اس کے بعد کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ 74 سے 76 تک آپ کو موو دے سکتا ہے, اور آج الحمدللہ اس نے موو بھی دی. تو ڈیلی بیسس پہ بھی آپ اس میں دیہڑی لگا سکتے ہیں. اب جو بائی سٹاک ہیں جن کی کیش جن کے پاس نہیں ہے وہ تو میرے خیال سے 2-4 گالیاں بھی دے دیتے ہوں گے ان لوگوں کو جو ایسی حکمت عملی آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈیلی بیسس پہ فلان سٹاک اٹھا لو, آج اس میں ڈبل دیہڑی لگ سکتی تھی یا ڈیلی بیسس پہ دیہڑی لگ سکتی تھی. تو جو بھائی میرے سٹاک ہیں جن کے پاس کیش نہیں ہے ان کو تو یہ دیوانے کا خواب ہی لگے گا, لیکن جن کے پاس کیش ہے یقین مانے وہ دن میں 2-2 3-3 ٹریڈ بھی لے سکتے ہیں اور 2-2 4-4 ہزار کی دیہڑی ایک سٹاک میں بھی لگا سکتے ہیں. سپوز جیسے گندھارا تھا آج, اس کے بعد پاک الیکٹرون تھا آج, 22 کو ٹچ کر کے پھر اس نے آپ کو اوپر کی موو دی. یہ دیکھیں پاک الیکٹرون صبح یہ موو کر رہا تھا 2280 پہ, جب انڈیکس نے تھوڑا سا پریشر لیا تو 2280 پہ گیا. چلے 2280 پہ آپ نے نہیں لیا, 23 پہ بھی لیا ہوتا پھر بھی اس نے آپ کو 24 دکھایا. ایک دن میں $1. سٹاک کتنے کا ہے؟ 20 روپے کا. 5000 سٹاک بھی لیا ہوتا تو 5000 کی دیہڑی صرف اس ایک میں تھی. اس کے بعد FCCL دیکھ لیں, لو اس نے دکھایا آپ کو 1970 کا, 1970 پہ نہیں لے سکے, 1980 پہ بھی لیا ہوتا پھر بھی اس نے, جب یہ 1980 پہ تھا اس کے بعد 3 دفعہ میں نے اس کو دیکھا, اس نے ٹچ کیا 2015 کو.
15 पैसे और 20 पैसे 35 पैसे की दिहाड़ी तो इसमें भी थी। स्टॉक कितने का है? 20 रुपए का। 10,000 या 5,000 भी लिया होता तो इसमें भी अच्छी बड़ी दिहाड़ी 1,000, 1,500, 2,000 की दिहाड़ी इसमें भी आप लगा सकते थे। लेकिन कब? जब कैश आपके पास होगा। शेल की बात करें, शेल की बाय कॉल 2-3 दिन से आपको दे रहा हूं, आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। आज शेल में मूव नहीं थी, 151 से लेके 153 के दरमियान 2 रुपए के दरमियान ये मूव करता रहा, लेकिन साथ में इंडेक्स की सिचुएशन भी कुछ क्लियर नहीं थी। लेकिन फिर भी आप इसको दाद दें कि इंडेक्स ने प्रेशर भी लिया तो इसने ज्यादा पैसे आपको लूज नहीं करवाए, 151 से नीचे गया ही नहीं। अगर 151 से नीचे जाता तो मैंने फिर दोबारा बाय करना था, लेकिन नहीं गया। तो शेल आपको 155 से लेके 160, 166 तक लेवल दिखा सकता है इंडेक्स के अकॉर्डिंग। अगर इंडेक्स मूव करेगा तो ये भी ऊपर की मूव इंशाल्लाह जरूर लेगा। शेल पे आप नजर रख सकते हैं। उसके बाद गॉल भी इंशाल्लाह कल नेक्स्ट अप की मूव लग रहा है कि देगा। तो कल के लिए GHNI पर नजर रखें, 180 से लेके 190 तक वो मूव देख सकता है इंशाल्लाह। एच कार 230 से 240 तक हो सकता है मूव दे। फूड सेक्टर में प्रेमा पे आप नजर रख सकते हैं, क्लोजिंग है इसकी 15-18, ये इंशाल्लाह आपको मूव दे सकता है 15.5 से लेके 16.5 रुपए तक की। डोल का आपको बताया था, डोल में तो मैं बहुत देर से काम कर रहा हूं, ये तो मेरा कह लें कि फेवरेट स्टॉक है। इसके सब लेवल मुझे पता है। इसका मैंने आपको बोला था 23.5 पे इसको पकड़ ले, आज इसने 25.27 रुपए की मूव आपको दिखाई। 2-3 दिन रुपए में 4 रुपए का ये प्रॉफिट आपको दे गया। नेक्स्ट जो होंगे स्टॉक वो सुबह इंशाल्लाह मैं फिर ग्रुप में लगा दूंगा, या जैसे भी अगर सिचुएशन ठीक हुई, इंडेक्स की बाइंग वाली हुई तो बाय कॉल दे दी जाएगी। अगर बाइंग वाली सिचुएशन ना हुई, प्रॉफिट टेकिंग वाली हुई, तो वो भी फिर इंशाल्लाह कल ग्रुप में बात होगी। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।